بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیومن رائٹس میڈیا نیٹ ورک کی طرف سے میں آپ کا میزبان ندیم احمد جمال ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں آپ کے لیے ایک انتہائی معلومات سے بھرپور پروگرام لے کر آیا ہوں، اس لیے پروگرام جو ہے وہ آخر تک دیکھیے گا، اور پروگرام دیکھنے کے بعد فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں، اور اپنے تمام جاننے والوں کو یہ ویڈیو بھیجیں تاکہ وہ بھی اس کو سبسکرائب کریں۔ 2 روز قبل کراچی کے علاقے ملیر ماڈل کالونی میں دلخراش اور ہر آنکھ اشک بار کر دینے والا واقعے کی تفصیلات یوں تو سوشل میڈیا پر ہر شخص اپنی سنا رہا ہے اور اس پر تبصرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس سلسلے میں کراچی ٹریفک پولیس نے جو ایک مثبت کام کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس پورے واقعے کی تفصیلات واقعاتی اور تکنیکی ادوار سے تشت اذبام کی ہیں، جو واقعی لائق تحسین ہے، کیونکہ کسی بھی واقعے کی اس طرح باریک بینی سے مشاہداتی رپورٹ تیار کی جائے تو امید ہے کہ مستقبل میں مزید ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مدد مل سکے گی۔ کراچی میں غلط سمت سے آنے والے ٹینکر نے میاں بیوی کو کچل دیا، وہ تو جان سے گئے ہی، مگر اس سانحے کا دل خراش پہلو 19 برس کی حاملہ زینب کا حادثے کے سبب بے جان حالت میں بچے کو جنم دینا تھا، جو سڑک ہی پہ اپنے والدین کے ہمراہ بے بسی و بے کسی کی حالت میں بن کھلے مرجا گیا۔ اس تکلیف دہ حادثے کی ٹریفک پولیس نے مکمل رپورٹ جاری کی ہے، اسے سنیں اور اندازہ لگائیں کہ یہ بے ہنگم ڈمپر، ٹرالر، ٹینکر کیسے روزانہ کی بنیادوں پر شہریوں کو کچل رہے ہیں۔ حکومتی بے حسی پہ نوحے لکھ لکھ کر انگلیاں شل ہو چکی، مگر کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ حادثے کی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق مقام ماڈل کالونی ٹریفک سیکشن مین نیشنل ہائی وے ملیر ہالٹ شہر کی جانب تاریخ و وقت 24 مارچ شام 4:30 بجے۔ حادثے کا خلاصہ: ایک ہلاک کن حادثہ پیش آیا جب ایک واٹر ٹینکر رجسٹریشن نمبر C976764 جسے رحیم بخش ولد دل بادشاہ چلا رہے تھے، جینا روڈ شہر کی جانب پر سفر کے دوران کنٹرول کھو بیٹھا۔ ٹینکر نے اپنی گاڑی کو مرکزی پیڈ وے پر لے جاتے ہوئے مخالف لین میں داخل کیا، جس کے نتیجے میں درج ذیل تصادم ہوا۔ ایک وین ہائی ایس رجسٹریشن نمبر JF5939 جسے اشرف ولد ولی محمد چلا رہے تھے، دوسری ایک موٹر سائیکل رجسٹریشن نمبر KHK5197 جسے ایک نامعلوم فرد چلا رہے تھے، اور تیسری موٹر سائیکل رجسٹریشن نمبر KLL8347 جسے 25 سالہ عبدالقیوم چلا رہے تھے، اور ان کے پیچھے ان کی بیگم زینب عمر 19 سال بیٹھی تھیں۔ جان لیوا نقصانات: عبدالقیوم اور ان کی حاملہ زوجہ زینب عبدالقیوم گاڑی کے پہیوں کے نیچے دب جانے کے باعث فوری طور پر ہلاک ہو گئے، ان کے ناقابل پیدائش بچے کی بھی موت ہو گئی۔ دوسری موٹر سائیکل رجسٹریشن نمبر KHK5197 پر سوار فرد کا انتقال مشتبہ ہے، تاہم تصدیق کا عمل جاری ہے۔ ڈرائیور کا بیان: ڈرائیور رحیم بخش نے کہا کہ وہ 24 گھنٹے کی شفٹ کے بعد 24 گھنٹے آرام کرتے ہیں، جس سے تھکن اور غیر محفوظ کام کے حالات کے شدید خدشات پیدا ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بریک فیل ہونے کی وجہ سے انہیں دوسری سڑک پر جانا پڑا، تاہم معائنے کے دوران ٹینکر کے بریک صحیح حالت میں پائے گئے، جو ڈرائیور کے بیان کے برخلاف ہیں۔ اس سے تیز رفتار یا ڈرائیور کی تھکن کے امکانات ظاہر ہوتے ہیں۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ابتدائی نتائج: واٹر ٹینکر مکمل طور پر پانی سے بھرا ہوا تھا اور اس پر ایک QR کوڈ موجود تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے صفورہ ہائیڈرنٹ سے روانہ کیا گیا تھا۔ مرکزی تقسیم کار کے ساتھ ٹھوس سیمنٹ کی بینکری نہ ہونے کی وجہ سے حادثے کی شدت میں اضافہ ہوا۔ اگر مضبوط بینکری نصب ہوتی تو واٹر ٹینکر مخالف لین میں نہ آ پاتا اور ہلاکتیں ممکنہ طور پر روکی جا سکتی تھیں۔ ڈرائیور کی تھکن، جو طویل کام کے اوقات کی وجہ سے ہو سکتی ہے، ایک بڑا حفاظتی مسئلہ ہے جسے مستقبل میں ایسے حادثات سے بچنے کے لیے حل کرنا ضروری ہے۔ حادثے کے علاقے میں کوئی وارننگ یا سپیڈ لمٹ سائن بورڈز موجود نہیں تھے۔ مناسب سائن بورڈز ڈرائیور کو روڈ کی حالت اور رفتار کی حدود سے آگاہ کر کے حادثے کو روک سکتے تھے۔ بھاری گاڑیوں پر سائڈ انڈر رن پروٹیکشن شیڈز کا فقدان تھا، جو کہ موٹر سائیکلوں کو پہیوں کے نیچے جانے سے روک سکتا تھا۔ اگر یہ نصب ہوتے تو موٹر سائیکلوں اور چھوٹی گاڑیوں کی ہلاکت کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔
ڈرائیور کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا اور واٹر ٹینکر و موٹر سائیکلیں ماڈل کالونی پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ ڈرائیور کے پاس درست ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے۔ ثبوت کا ذخیرہ: حادثے کی جگہ کی تصاویر اور ویڈیو فوٹیج مزید تجزیے کے لیے حاصل کی گئی ہیں۔ حادثے کے مقام پر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ بھی موجود تھا۔ متعلقہ سیکشن آفیسر کو مطلع کر کے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرنے کی ہدایت دی گئی ہیں تاکہ حادثے کے درست واقعات کا تسلسل معلوم کیا جا سکے۔ رپورٹ میں جو تجاویز دی گئی ہیں ان کے مطابق پہلی تجویز ہے کہ تجارتی ڈرائیورز کے لیے ڈیوٹی اوقات کے قوانین کی سخت پابندی کی جائے تاکہ تھکن کی وجہ سے ہونے والے حادثات سے بچا جا سکے۔ نمبر 2، مرکزی تقسیم کار کے ساتھ ٹھوس سیمنٹ کی بینکری نصب کی جائے تاکہ حادثات کی صورت میں گاڑیوں کے مخالف لین میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ نمبر 3، ہائی ویز پر خاص طور پر بھاری گاڑیوں کے لیے رفتار کی حدود پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ چوتھی تجویز یہ ہے کہ گاڑیوں کے مکمل حفاظتی نظام کے لیے جامع معائنہ کیا جائے تاکہ ٹینکر سڑک پر روانہ ہونے سے پہلے بریک سمیت تمام حفاظتی میکانزم درست حالت میں ہوں۔ پانچویں ہے، اہم مقامات پر مناسب سائن بورڈز نصب کیے جائیں جن میں شامل ہوں اسپیڈ لمٹ سائنز، موڑ، ڈھلان اور حادثہ پذیر علاقوں کے لیے وارننگ سائنز، انٹرسیکشنز کے قریب سلو ڈاؤن اور احتیاط کے سائنز۔ چھٹی تجویز ہے، بھاری گاڑیوں جیسے کہ ٹریلرز، ڈمپروں اور واٹر ٹینکرز پر لازمی طور پر سائڈ انڈر رن پروٹیکشن بینری شیڈز نصب کیے جائیں تاکہ تصادم کی صورت میں موٹر سائیکلوں اور چھوٹی گاڑیوں کو پہیوں کے نیچے جانے سے روکا جا سکے۔ ساتویں تجویز یہ ہے کہ ان کمپنیوں کے خلاف قانونی کارروائی اور سخت سزائیں مقرر کی جائیں جو ڈرائیورز کے لیے غیر محفوظ کام کے حالات فراہم کرتی ہیں۔ رپورٹ میں جو اختتامیہ پیش کیا گیا اس کے مطابق تیز رفتار ڈرائیور کی تھکن، روڈ سیفٹی کے بنیادی ڈھانچے، بینکری سائن بورڈز اور انڈر رن پروٹیکشن بینری کی کمی اور ممکنہ لاپرواہی اس المناک حادثے کے بنیادی عوامل تھے۔ ڈرائیور کے بریک فیل ہونے کے دعوے کو میکینیکل معائنے نے مسترد کر دیا ہے جو کہ ممکنہ طور پر کنٹرول کی کمی یا غلط فیصلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں تاکہ ذمہ داری کا تعین کیا جا سکے اور حفاظتی اقدامات کی سفارش کی جا سکے۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھ لیا۔ مجھے امید ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس پروگرام میں آپ کو مطلوبہ معلومات بھی مل گئی ہوگی۔ اس لیے اس پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔